صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ فطر سے متعلق چند سوالات ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر مسلمان شرعاً جو مالدار ہے، میں نے شرعاً کہا ہے اس لیے کہ ابھی آج کل دور عام میں مالدار تو وہ مانا جاتا ہے جو لکھ پتی کروڑ پتی ہو، تو یہاں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ شرعاً مالدار، شرعاً جو غنی ہے اس پر اگر وہ عید الفطر کی صبح صادق پا لیتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ذرا سا میں تشریح کر دوں کہ شرعاً غنی کون ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالک نصاب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو ہی صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ تو ذرا یہ تفصیل طلب ہے معاملہ کہ شرعاً وہ فقیر ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں، اور شرعاً غنی ہے تو شرعاً غنی وہ ہوگا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی ہو، یا 612 گرام چاندی تو نہیں ہے لیکن 612 گرام چاندی کی قیمت ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت جو بھی ہوتی ہے 25,000 30,000 کے بیچ میں، تو وہ اس کے پاس ہو اس یعنی عید الفطر کی صبح کو، اگر اس کا وہ مالک ہے صبح صادق سے پہلے اور اسی غنا کی حالت میں صبح صادق کی، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اچھا، روپیہ بھی نہیں ہے، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ایسے سامان ہیں کہ جن کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ جیسے کہ ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ویڈیو ہے، کیمرے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ برتن کہ جن کا استعمال نہیں ہوتا، صرف سجانے کے لیے رکھے ہوئے گھر میں، اگر ان برتن کی بھی قیمت 612 گرام چاندی قیمت کے برابر ہے تو وہ بھی شرعاً فقیر نہیں رہا بلکہ غنی ہو گیا، بلکہ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، اور اس کے پاس اتنی قیمتی کتابیں ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی مسئلے وغیرہ دیکھنے کی، پڑھی ہوئی ہیں باپ دادا سے، تو اب ان کتابوں کی قیمت بھی اگر 612 گرام چاندی قیمت کے برابر ہے تو شرعاً وہ غنی ہے۔ اب اس پر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر واجب ہوگا اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس پر قربانی بھی واجب ہوگی، اور اس کے لیے حولان حول یعنی سال پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ عید کے چاند دیکھنے کے بعد اس کے پاس مال آیا اور صبح صادق طلوع ہوئی تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، حالانکہ ایک دن بھی نہیں گزرا ہے اس کے مال پر، تو یہاں حولان حول بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سونا چاندی ہونا ضروری ہے، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی سامان بھی اس کے پاس ہے تو حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو وہ بھی شرعاً غنی ہے، اور اس پر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ صدقہ فطر کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی عید کی نماز تک فطرہ نہ ادا کر سکا یا بھول گیا تو وہ کیا کرے؟ صدقہ فطر زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، نماز عید کو جاتے ہوئے ادا کرے، نماز عید پڑھنے سے پہلے دے دے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر نہیں دیا تو قضا نہیں ہے، جب دے گا تو ادا ہوگا، جب بھی دے گا زندگی میں تو وہ ادا ہوگا۔ فطرے کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کا مستحق کون ہے؟ دیکھیے، فطرہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اجناس مقرر فرمائے ہیں، وہ جو، چھہارا، منقع اور گیہوں، یہ 4 چیزیں ہیں شرعاً۔ اب جو، چھہارا اور منقع، اس کی مقدار جو ہے وہ پورا 1 سا یعنی 4 کلو 90 گرام۔ اگر جو سے کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو 4 کلو 90 گرام، منقع اگر کوئی دے صدقہ فطر میں تو 4 کلو 90 گرام، چھہارا اگر کوئی دے صدقہ فطر میں تو 4 کلو 90 گرام، اور گیہوں سے اگر وہ صدقہ فطر دیتا ہے تو نصف سا، آدھا سا یعنی 2 کلو 45 گرام۔
چونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس زمانے میں گیہوں مدینہ طیبہ میں ناپید تھا، اور جو سستا تھا، منقع بھی سستا تھا، چھوارا بھی سستا تھا، تو اس کو ایک سا مقرر فرمایا حضور نے، اور گیہوں مہنگا تھا، ناپید تھا، کمیاب تھا، تو سرکار نے اسے نصف سا مقرر فرمایا۔ اب اس زمانے میں ان چاروں چیزوں میں سب سے زیادہ سستی چیز وہ گیہوں ہے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ نصف سا ہو جائیں اور یہ ایک سا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مقرر فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا کہ اب یہ سستا ہے وہ مہنگا ہے لہذا اس کو نصف سا کیا جائے، اس کو ایک سا کیا جائے، بلکہ جو سرکار نے مقرر فرما دیا ہے وہی رہے گا قیامت تک۔ گیہوں سے اگر کوئی دے تو گیہوں کی قیمت 2 کلو 45 گرام، بہتر یہ گیہوں کا آٹا دے غریبوں کی آسانی کے لیے، یا اس کی قیمت دے، افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دے تاکہ وہ جلد اس کو استعمال کر سکے۔ تو ابھی بمبے میں گیہوں 2 کلو 45 گرام کا حساب لگاتے ہوئے 80 روپے کا اعلان ہے، لیکن یہ کوئی واجبات سے نہیں ہے کہ 80 روپے کا اعلان ہوا تو 80 روپیہ دو، 1 پیسہ زیادہ نہیں 1 پیسہ کم نہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہو۔ آپ اگر جو سے دیں 4 کلو 90 گرام جو کی قیمت لگا کے دیں تو بہت اچھا، منقع سے دیں، منقع 4 کلو 90 گرام اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر دیجئے تو بہت زیادہ ثواب بھی ہے، فقیروں کا بہت بڑا بھلا ہے، بڑا نفع ہے۔ اور اسی طرح چھوارا بھی 4 کلو 90 گرام کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اس کی قیمت دیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ بہرحال یہ گیہوں سب میں سستا ہے، اور اسی کو لوگوں نے پکڑ کر کے دانتوں سے بالکل سے بٹھا لیا ہے کہ بس اسی سے دینا ہے، یا تو اس کی خبر نہیں ہے یا یہ ہے کہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ بہرحال جس چیز سے غریبوں کا زیادہ بھلا اور فائدہ اور نفع ہو اس سے صدقہ فطر دینا افضل ہے۔ ہاں گیہوں سے بھی دیا تو ادا ہو گیا، لیکن گیہوں سے دے تو اچھا گیہوں دے، یہ نہ کہے کہ ہم تو جو ہے وہ 20 روپے والا کھاتے ہیں اور 15 روپے والا کھاتے ہیں ہم وہی دیں گے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ چیز دے۔ تو اچھے گیہوں کی قیمت کا اندازہ لگائے اور پھر اس سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور 80 روپے ایک اندازہ ہے، بہت ممکن ہے کہ کسی علاقے میں گیہوں اس سے بھی مہنگا ہو اور 50 روپیہ 55 روپیہ ہو، تو پھر اس کی قیمت ہی لگا کر کے اور صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک صدقہ فطر ہے چاہے 80 روپیہ ہو کہ 90 روپیہ ہو کہ 100 روپیہ ہو، جتنا ہو وہ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کریں، اور اگر نماز عید سے پہلے نہیں ادا کر سکے تو نماز عید کے بعد بھی دیں گے تو قضا نہیں ہے، ادا ہی ہے۔ اور یہ دینا ہے فقیر کو، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو، جن کو شرعاً زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں نے ابھی فقیر اور غنی کی تعریف میں جو پہلے جملے کہے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے، پھر سے اس کو سن لیجئے کہ جو شرعاً فقیر ہے اسی کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جو شرعاً فقیر نہیں ہے اس کو زکوٰۃ یا فطرہ نہیں دے سکتے۔ کسی مدرسے کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے مدرسے کو دیں یا اور کسی دینی ادارے کو صدقہ فطر دیں یا زکوٰۃ بھی دیں تو انہیں بتا دیا جائے تاکہ مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں یوں اس کو نہ خرچ کریں، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ یا فطرے کی رقم وصولنے کے بعد اس سے مدرسے کی تعمیر کی یا مدرسے کے لیے کتابیں خریدی یا اس سے مدرسین کی تنخواہ دے دی تب تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے علماء نے حیلہ شرعی بیان کیا ہے کہ اگر وہ مدرسے پہ خرچ کرنا ہے تو مدرسے والے زکوٰۃ یا فطرے کی رقم کا حیلہ شرعی کریں۔ حیلہ شرعی کوئی یہ نہیں کہ یہ اس زمانے میں ہم نے یا اعلیٰ حضرت نے ہی بیان کیا ہے، بلکہ عالمگیری وغیرہ کی اس کی عبارت ہے۔ عالمگیری وغیرہ میں اس کا طریقہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر مسجد یا سقایا یا پل وغیرہ، یعنی پل کی تعمیر ہے یا قبرستان کی تعمیر ہے یا مسافر خانے کی تعمیر ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق زکوٰۃ جو ہاشمی نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہے، اس مستحق زکوٰۃ کو وہ رقم زکوٰۃ کی دے دی جائے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
اب وہ اپنی طرف سے ہبہ کر دے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مقابر کے لیے، تو اس کو صدقے کا ثواب ہوگا اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا۔ تو یہ حل شرعی بیان کیا۔ اب اس کے بعد مدرسے والے اسے تعمیر بھی کر سکتے ہیں، اسے تنخواہ بھی دے سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ اگر تعمیر وغیرہ میں لگائیں گے تو پھر ان کو تاوان دینا ہوگا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں ہوئی۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا میں یا میری والدہ یا میرے والد اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کا صدقہ اولاد پر، صدقہ فطر اولاد پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے آپ دیں تو ان سے اجازت لے لیں، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو ان کی اجازت سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔